بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلائی تحقیق میں پاکستانی ادارہ اسپارکو کیسے تباہ ہوا؟ اس کے کون کون سے افراد تھے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارا ہمسایہ ملک خلائی ٹیکنالوجی میں چاند تک چلا گیا ہے، اور کچھ دن پہلے ہی انہوں نے وہاں سے تصویریں بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں، لیکن ہمارا ملک ابھی تک ایک اچھی طرح سیٹلائٹ بھی خلا میں نہیں بھیج سکا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کون سے عناصر ہیں جو اس کا بیڑا غرق کرنے میں اس میں شامل ہیں؟ ناظرین، اسپارکو جو ادارہ ہے یہ 16 ستمبر 1961 میں قائم کیا گیا۔ اس کو بنیاد ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے رکھی۔ اس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً $25 ملین ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے اسلام آباد میں ہے۔ اسپارکو وہ ادارہ ہے جو خلائی ریسرچ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے جو اوپر خلا میں موسم کے حالات ہیں وہ بتاتا ہے، لیکن اس میں بدقسمتی سے ہمارا ملک کوئی ترقی نہیں کر سکا، اور جہاں تھا وہاں کا وہاں ہی ہے، جس کے برعکس بھارت نے اپنے تیسرے چندریان مشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اور وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں، اور لمحہ بلمحہ وہ کچھ تصویریں جاری کر رہے ہیں چاند کی۔ اب جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو سربراہ تھے انہوں نے اس کو تباہ کیا، وہ ان کے سربراہوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور کوئی کام کرنے والوں کی جو اندر اس کمپنی میں کام کرتے تھے ملازمین اور افسر، ان کی قابلیت پر شک کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسپارکو اتنا پیچھے ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عرفان حیدر نامی جو شخص ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اسپارکو میں انہوں نے 1987 میں 6 ماہ گزارے۔ انہوں نے ان 6 ماہ کا تجربہ یوں بتایا ہے کہ یہ لوگ کئی سالوں سے ایک سگنل فلٹر چپ ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو پنڈی کے صدر بازار میں چند $100 میں دستیاب ہوتی تھی، اور ان کا کام یہی تھا کہ بس کچھ نہیں کرنا۔ جو لوگ صبح ڈیوٹی پہ دور سے سفر کر کے آتے تھے وہ آتے ہی وہاں پر پہلے آرام سے سو جاتے تھے۔ کچھ لوگ وہاں پر جو آٹو کیڈ ہے اس کی پریکٹس کرتے رہتے تھے، اور یہاں کی جو اعلیٰ انتظامیہ تھی اس کا صرف یہ کام تھا کہ کوئی کام نہ کرے اور صرف فارغ بیٹھنے کی تنخواہ لیں۔ ڈاکٹر سلیم محمود چیئرمین جو تھے اس کے، انہوں نے وہاں پر 10 سال گزارے، اور ان کے 10 سال کے عرصے میں وہاں پہ کوئی پروگرس نہیں ہوئی، کوئی بھی اس ادارے نے ایک ذرہ بھی کام نہیں کیا۔ خلا میں ہر ملک کے لیے اپنی ایک سلاٹ یا سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے کچھ جگہ مقدس ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی 3 سے 4 ایسی سلاٹس تھی جو ان کی سیٹلائٹس کے لیے تھی، لیکن انہوں نے کوئی 10 سال میں پیش رفت نہ کی اور کوئی سیٹلائٹ نہ بھیجی۔ جب آخری سلاٹ بچی اور اس کے بعد ان کے پاس خلا میں کوئی بھی کام کرنے کے تمام مواقع بند ہو جاتے، تب انہوں نے 1999 میں ایک آخری سلاٹ جب رہ گئی تو ایک مری اور تھکی ہوئی سیٹلائٹ کو وہاں پر بھیجا۔ سلمان انصاری بتاتے ہیں کہ یہ خلا میں جو تھا وہ پہلا کامیاب تجربہ ہوا۔ اس کے بعد عرفان حیدر بتاتے ہیں کہ میں تو اسپارکو میں اس لیے آیا تھا تاکہ کوئی کام کر سکوں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں، تاکہ اس محکمے کے تھرو پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں جانا جائے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں نے اس کے حالات دیکھے تو میں نے اسپارکو سے 6 ماہ بعد ہی استعفیٰ دے دیا، اور پھر میں امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین اسپارکو، چیئرمین POF واہ اینڈ پاکستان اسٹیل، اور اس وقت کے ایئر چیف مارشل PF کے، ان کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں کو پاکستان کے بڑے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ پاکستان کا برا چاہتے ہیں تو یہ جو سیٹس ہیں ان پر پہلے ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اندر ہی اندر اپنے ملک کو خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کافی ہیں پاکستان کو خود ہی نقصان پہنچانے کے لیے، کسی دوسرے ملک کو یہاں پر ہتھ کنڈے اپنانے کی ضرورت نہیں اور کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنے ملک کی جڑوں کو ہی کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے سربراہان ایسے ہوں گے کہ وہ عملے کو بھی کام نہ کرنے دیں اور خود بھی کام نہ کریں، تو پھر تو پاکستان کبھی بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جو اعلیٰ عہدوں پر عائد افسران ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اتنی محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے عملے سے بھی ایسے کام کروائیں جن سے ان کا جو بجٹ ہے وہ کم از کم حق حلال طریقے سے اپنے ملک کی
ترقی کے لیے استعمال ہو، لیکن یہ لوگ تو صرف اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے اور انہوں نے اپنے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر یہی لوگ تھوڑی سی بھی محنت کرتے تو آج پاکستان ان حالات میں نہ ہوتا اور اس ڈپارٹمنٹ میں کم از کم کچھ نہ کچھ تو پاکستان میں بہتری آئی ہوتی۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگوں نے صرف اپنا مفاد دیکھا، ملک کا نہیں۔ انہوں نے جتنا بھی بجٹ تھا اس کو صرف اپنے لیے استعمال کیا، نہ کہ ملک کے مفاد کے لیے۔ پاکستان کے لیے یہ تو ایک خواب ہی رہ گیا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر کبھی ایسے افسران آئیں جو کہ حق حلال اور محنت سے اپنا فرض انجام دیں اور ہمارا ملک بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور اس میں کوئی استحکام آئے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو جلد ایسے لیڈر اور افسران عطا کرے کہ جو اپنی ڈیوٹی صحیح طرح انجام دیں اور حق حلال طریقے سے اپنا کام کریں، تو ہمارا ملک بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ دعا کریں جلد کوئی ایسا لیڈر آئے جو ہمارے ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔